شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن من أرسل بالهدى وسيد الأتقياء إمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امت مسلمہ کی نجات کا جو قانون اللہ رب ذوالجلال نے مرتب فرمایا ہے وہ ہے وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کہ اللہ کے پاک رسول سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو سیرت اور صورت کا نمونہ پیش فرمایا ہے یہ کائنات کے لیے ہدایت کا بھی ذریعہ ہے، کائنات کے لیے نجات اور کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ کلمہ توحید کے جس طرح دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے جز کے اندر بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور دوسرے جز کے اندر رسالت پیغمبر کا اقرار کرتا ہے، تو اسی طرح پیغمبر کے پہلے نمونے صورت کے اندر توحید کا جلوہ دکھایا اور پیغمبر کے دوسرے جز سیرت کے اندر عمل کا نمونہ دکھایا ہے۔ اس لیے پیغمبر کی صورت کا اقرار کرنا بھی ضروری، پیغمبر کی سیرت کے مطابق عمل کر کے دکھانا بھی ضروری، اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ یہ کائنات کے لیے مشعل راہ ہے، کائنات کے لیے ہدایت کا بھی ذریعہ ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو گزارا ہے، اپنی زندگی کا ایک ایک سانس جو گزارا ہے، اس لمحے کے اندر، اس سانس کے اندر پیغمبر نے جو کچھ کر کے دکھایا ہے وہ امت کے لیے سیرت کا نمونہ بن گیا ہے۔ پیغمبر نے رات جو گزاری ہے وہ بھی پیغمبر کی سیرت ہے، دن گزارا ہے وہ بھی پیغمبر کی سیرت ہے، خوشی گزاری ہے یا غمی گزاری ہے، عبادت کر کے دکھائی ہے یا تلاوت کر کے دکھائی ہے، روزہ رکھ کے دکھایا ہے، نماز پڑھ کے دکھائی ہے، حج کر کے دکھایا ہے، یہ تمام جتنے اعمال بھی ہیں سب کے سب اللہ کے پاک رسول نے جتنے بھی کر کے دکھائے یہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ تو اللہ کے پاک رسول نے جو نماز پڑھ کے دکھائی ہے اس نماز کے متعلق آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں
صلو کما رأیتمونی اصلی، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے میں محمد الرسول اللہ کی نماز کا تصور دل دماغ کے اندر بٹھاؤ کہ ہمارا پیغمبر نماز کیسے پڑھتا تھا، ہمارے پیغمبر کا رکوع کیسا، ہمارے پیغمبر کا سجدہ کیسا، ہمارے پیغمبر کا قعود کیسا، ہمارے پیغمبر کا جلوس کیسا، ہمارے پیغمبر کی تسبیحات کیسی، ہمارے پیغمبر کے وظائف کیسے، ہمارے پیغمبر کی مناجات و التجاعات و دعات و درخواستات کیسی ہیں، پیغمبر کا نماز میں اٹھنا کیسا، بیٹھنا کیسا، سلام پھیرنا کیسا، انگلی کا اشارہ کرنا کیسا، پیغمبر کا اپنی گود میں نگاہوں کا جما کے رکھنا کیسا، پیغمبر کا رکوع کے اندر سیدھا اپنی کمر اور پیٹھ کو کرنا یہ کیسا، پیغمبر کا جب قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی نظر کو سجدے والی جگہ پر ٹکاتے ہیں یہ کیسا۔ جب یہ ساری چیزیں بندے کو معلوم ہوں گی تو وہ آدمی اس کے مطابق نماز پڑھ کے دکھائے گا۔ ایک آدمی کو پیغمبر کی نماز کا سرے سے علم ہی نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، تو اپنی مرضی سے نماز پڑھے گا تو وہ نماز ایسے نمازی کی اللہ فرماتے ہیں ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہو ایسے نمازی کے لیے، بربادی اور تباہی ہو ایسے نمازی کے لیے جو نماز تو پڑھتا ہے، وضو تو کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، لیکن الذین هم عن صلاتهم ساہون، اپنی نماز سے وہ خود بے خبر ہے، اپنی نماز سے خود بے خبری کے عالم میں سجدہ کر رہا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے میں کس کو سجدہ کرتا ہوں، پتہ نہیں ہے میں سجدہ کر کے نیاز جبین کس کے سامنے جھکا رہا ہوں، اس بات کا اسے علم نہیں۔ اللہ فرماتے ہو نمازیا شالا ترٹ کے مر ونجے، شالا بربادی دے گھاٹ اتر ونجے، سانو تیری ایسی نماز دا فائدہ، نماز ایسی پڑھ کے دکھا کہ اللہ کے پاک رسول محمد مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بطور نمونہ بطور مثال اپنی کائنات اور امت کے لیے پڑھ کے دکھا کے گئے۔ اس لیے نمازی نماز پڑھتا ہے جب وہ پیغمبر کی نماز سے بے خبر ہوتا ہے، پیغمبر کی نماز سے بے علم ہوتا ہے، پیغمبر کی نماز کا اسے پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنی نماز پڑھتا ہے، اپنی نماز پڑھنے کے اندر وہ تصور یہ کر لیتا ہے الذین هم یراؤون، اللہ فرماتے ہیں جب وہ اپنی نماز پڑھتا ہے تو خیال دل میں یہ لے آتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو لوگ مجھے نمازی کہیں گے، نماز پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، نماز اس لیے وہ ادا کرتا ہے تاکہ لوگ میرے اوپر اعتماد کر کے میری دکان تو سودا لوڑاویں کہ یار تا اتنا بڑا نمازی ہے جو نماز پڑھ پڑھ کے دے متھے تے میرا آپ پہ گیا، اے دے متھے دے اتے سجدے دے نشان پیدا ہو گئے، اے تا اتنا بڑا نمازی ہے، اس واسطے سودا اے دے کو لوڑنا چاہیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب وہ پیغمبر کی نماز سے بے خبر ہوتا ہے اس لیے تو نماز پڑھ کے وہ لوگوں کے حوالے کرتا ہے، حالانکہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے، میرا محمد الرسول اللہ نماز پڑھتا ہے، وہ نماز پڑھ کے اپنے اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ نماز کس کے لیے ہوتی ہے؟ کسی پیر کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی تو وہ نماز تیرے لیے الٹا وبال جان بن جائے گی۔ اگر تو نے نماز نبی کو دکھانے کے لیے بھی پڑھی ہے تب بھی وہ تیری نماز مقبول کس واسطے پڑھنی ہے؟ اگر تو خوش کرتا ہے کہ میرا استاد خوش ہو جائے، میرا پیر اور فقیر خوش ہو جائے، میرا پیغمبر ولی مزار والا خوش ہو جائے کہ یہ میرا مرید نمازی ہے، یہ نمازیں پڑھتا ہے، یہ میرے دربار پہ آتا ہے، یہ حاضری دیتا ہے، جب تو کسی کے سامنے نماز پڑھ کے تصور یہ کرے گا کہ میرے اوپر فلاں خوش ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، اس وقت وہ نماز تیری الٹا وبال جان بن جائے گی۔ کہ اللہ فرماتے ہیں نماز تو تیری نجات کا ذریعہ بنایا، نماز تیرے لیے جنت کا ذریعہ بنایا، نجات تیرے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنایا۔ نماز اس لیے فرض کی ہے تاکہ تو خالص اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے۔
اس لیے اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز قائم کرنے والے ہو نماز قائم کرو لیکن شرک کی جانب مائل ہونے کی اجازت، شرک کرنے والے بندے دی نماز قبول ہی کوئی نہیں۔ اللہ نماز فرض کرتے ہیں، ساتھ دوسرا حکم بھی نازل کرتے ہیں کہ نماز بھی پڑھنی ہے تے شرک کرن دی اجازت۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھے تے شرک بھی کرے، اودی نماز دا فائدہ، اس دے روزے دا فائدہ کوئی نہیں، حج دا فائدہ کوئی نہیں۔ وہ شرک کیتا ہے ابو جہل نے تا اللہ دی نیکیاں تے لعنت پھیر دیتی ہے۔ یہ کیتا ہے ابو جہل نیکیاں کیتی ہیں، کہ کیتے ہیں سی نیکیاں کیتا سی، پر او دے وچ ایک عیب ہے جڑے عیب دی وجہ کولو اللہ کسے نیکی نو قبول، او دا عیب اے ہے کہ اللہ دے نال شرک کردا ہے۔ او کی کردا ہے؟ کلمہ توحید دا وہ اقراری نہیں سی، اس شرک کیتا ہے۔ شرک ایک گناہ شرک اللہ کیتا ہے، اس تے باقی او دی نیکیاں ویکھو کہ جدو حاجی لوگ آویں حج کرن واسطے 48 کروڑ روپیہ انہاں دی خدمت وچ خرچ کردا ہے۔ کتنا خرچ کیتا ہے؟ ستو گھول کے پلاوے، شربت بنا کے پلاوے، انہاں دی خدمتاں کرے، انہاں نو رہائشاں دے، سہولتاں دے، ساریاں چیزاں پہ دیندا ہے۔ اس 48 کروڑ روپیہ ایک حج دے اوتے حاجیاں تے خرچ بھی کیتا ہے تے خود آپ حاجی صاحب 70 حج کیتا ہے۔ کتنے حج کیتے ہیں؟ وہ حج پیا کردا ہے، تلو حاجیاں دی خدمت پیا کردا ہے، انہاں نو ستو گھول گھول کے مہمان نوازی پیا کردا ہے تے اتو اللہ کے پیا دا اولئک حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ اے میرے پاک پیغمبر، اولئک حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ اے میرا پیغمبر اپنے چچے نو میرے طرفوں پیغام سنا دے، میرے طرفوں اعلان سنا دے کہ ایویں حج کرنے دی ضرورت کوئی نہیں، ایویں حجر اسود نو بوسے دیون دی ضرورت کوئی نہیں، او صفا مروہ تے کوشش کر کے دوڑن دی ضرورت کوئی نہیں، او ملتزم نال چمٹن دی ضرورت کوئی نہیں، بیت اللہ دے طواف دی۔ ابو جہل بیت اللہ دا اتنی احترام کردا ہے، لوگ تا مسیتی وچ جھاڑو مار دین، او اپنی داڑھی نال بیت اللہ نو صاف کردا ہے۔ کس نال صاف کردا ہے؟ مشرک پر اسی داڑھی رکھ لئی ہے۔ تو مسلمان ہو کے داڑھی دا حیا نہیں کیتا، تھوڑا جہا سوچ کے قدم رکھ۔ اپنی داڑھی نال بیت اللہ دی صفائی پیا کردا ہے، جو جھاڑو مارا تا بیت اللہ دی کی ہووے سی؟ توہین ہووے سی۔ اتنا ادب تے احترام پیا کردا ہے، لیکن اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر اس نو میرے طرفوں 10 ہابی تک تو ادو کردا ہے تے اساں دا چٹ کر چھوڑ دے سارا تیرا عمل، تیرا عمل سادے تک پہنچدا۔ اللہ فرماندا ہے پہنچنا تو دور دی گل ہے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ جب ہم قیامت کے دن ترازو لگائیں گے، نیکی تولیں گے، وزن کریں گے، چھوٹی نیکی، بڑی نیکی، صغیرہ نیکی، کبیرہ نیکی، حج کی نیکی، نماز کی نیکی، سب نیکیوں کو ہم وزن کر کے برابر کر کے ان کو سزا جزا دیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر اس اپنے چاچے نو آکھ تیریاں نیکیاں دا میدان قیامت اللہ سرو وزن ہی نہیں کرنا، سرو وزن ہی۔ کیا وجہ کیا ہے اس وچ کی ہے؟ الذین هم یراؤون، جو آدمی نماز پڑھتا ہے کسی غیر کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان لوگوں میں نبی کو دکھائے، ان لوگوں میں ولی کو دکھائے، ان لوگوں میں پیروں کو دکھائے، جب کسی اللہ کے علاوہ غیر کو نماز پڑھ کے دکھائے گا وہ نماز اس کے لیے الٹا وبال جان بن جائے گی۔ آؤ یہ نماز پڑھنے والا پڑھتا بھی نماز ہے اور غیر کو دکھاتا کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ اپنی پڑھی ہوئی نماز کو جانتا نہیں، پڑھی ہوئی نماز نو
اگر یہ اپنی نماز کے مطلب کو جانتا ہوتا مرتا مر جاتا پر شرک والا گناہ قطع نہ کرتا. پچھلے جمعے آپ نے معنی سنا ہے نماز کا. تشہد تک آپ پہنچ چکے تھے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے پڑھتے پڑھتے جب قیام میں ہوتا ہے سورۃ فاتحہ بھی پڑھتا ہے, ثنا بھی پڑھتا ہے, رکوع کرتا ہے رکوع کی تسبیح بھی پڑھتا ہے, رکوع کے بعد قوما کرتا ہے اس میں بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے, سیدھا سجدے میں چلا جاتا ہے وہاں بھی اللہ کی رضا کے لیے تسبیح پڑھتا ہے. جب سجدہ کر کے فارغ ہوتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے کس پر؟ التحیات تشہد کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. تشہد تک پچھلے جمعے میں معنی گزر چکا ہے. آج کے جمعے کے اندر اگلا معنی ہوگا التحیات للہ. تشہد میں پہلا جملہ کیا پڑتا ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر نمازی کو اپنے معنی کا پتہ لگ جائے تو وہ نمازی اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے نماز کبھی نہیں پڑھ سکتا. اس لیے نماز کے اندر جب نمازی پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پہلا جملہ نمازی اپنی نماز میں کہتا ہے التحیات للہ. اس کا کیا معنی؟ اللہ ہی جانے. آپ کو اللہ ہی جانے کون بشر ہے. تو قوالی والے نہیں آخر نبی دی تعریف کر کر کے کہ نبی ایسا اتنے شان والا اتنے مقام والا, آخر تے آتا ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے. اللہ ہی جانے. تو صحیح آپ کو نماز اصا پر چھوڑی تے مانا آدنا کہ لکھے موسیٰ تے پڑھے خدا. ہماری نماز اسی طرح ہو رہی ہے التحیات للہ. نمازی کہتا ہے کہ میرا اللہ یہ زبان کو جب میں حرکت دیتا ہوں تیری تعریف کرنے کے لیے, جب زبان کو حرکت دیتا ہوں ثنا پڑھنے کے لیے التحیات للہ. اے زبان میری جتنیاں تعریفوں بھی کر دیے کس واسطے؟ للہ کا کیا مانا؟ اللہ کے لیے میری زبان تعریفیں کرتی ہے, اللہ کے لیے میری زبان پر ثنا آتی ہے, اللہ کے لیے میری زبان پر ندا آتی ہے, اللہ کے لیے میری زبان حرکت میں آتی ہے, اللہ کے لیے میری زبان نغمے گاتی ہے, اللہ کے لیے میری زبان نعتیں پڑھتی ہے. زبان کی جتنی عبادتیں ہیں زبان والی ساری عبادتیں کس کے لیے؟ یہ التحیات کا معنی. التحیات للہ اے میرا اللہ میری زبانی عبادتیں ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ میں زبان نال بھی کسے خیر نو خوش, زبان نال بھی کسے دی خوشامد. ایک آدمی چو گل ہوئے نہیں تے بندہ الٹی جھوٹھی خوشامد زبان نال پہ کرتا ہوئے تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے. یہ جھوٹھی خوشامد ہے کہ نہیں؟ جھوٹھی تعریف ہے کہ نہیں؟ اور سچی تعریف زبان والی کس کے لیے کرے گا؟ زبان والی جتنی تعریف ہے اللہ میں تیرے لیے کرتا ہوں. دوسری تعریف والصلوات. اے میرا اللہ جس طرح زبان میری تیرا ذکر کرتی ہے زبان تو زبان رہ گئی, والصلوات میرے سر کی چوٹی سے لے کر میرے پاؤں کے ناخن تک میرا وجود جتنی حرکتیں کرتا ہے جتنی عبادتیں کرتا ہے یہ بھی للہ. بدنی عبادت بھی کس کی خاطر؟ بدن سجدہ کرتا ہے تو کس کے لیے؟ بدن رکوع کرتا ہے تو کس کے لیے؟ اب اس بدن کو جو بدن اللہ کے لیے جھکتا ہے وہ بدن کسی مزار پر جھک سکتا, وہ کسی دربار پر جھک سکتا, وہ کسی جنڈی پر جھک سکتا. بدن کس جگہ جھکاؤنا ہے؟ بدنی عبادت بندہ زبان نال کیا آخدا ہے نماز دے اندر کہ بدن والی عبادت کس کی خاطر؟ یہ نماز کا مانا پیا کرتا پچاوے سو. ہاں پچاؤ تو کر چھوڑو, پھر نہ پچاؤ تو پھر الٹا میرے اتنے کیس نہ کر سکو.
گل تو یہ ہے جو تسا نماز جڑی پڑھتے ہو میں وہ مانا پہ سمجھانا سمجھا چھوڑا نا. میرے خیال ہے جدو نماز کا موضوع شروع ہوا نا جتنے دنوں تو تھی تنگ بڑے ہو. ہوں میں کیا کرا میرے اتنے فرمائشاں آدیاں ہوں انہوں نے بد دعا کرو جنہیں مینو آخیا جو نماز کا کام شروع کرو. ہوں نماز والا موضوع مکتا ہی نہیں. ہوں میں کیا کرا اس جہاں گلا آنیا وہ تو دسنیا تمہیں سمجھ آ گئی ہے نا. سنا دینا وصلوات اللہ بدن والی عبادت کس کے لیے کرتا ہوں؟ میرا بدن جتنی حرکات کرتا ہے یہ تیری رضا کے لیے کرتا ہوں. والطیبات اے میرا اللہ میرا اپنا بدن تو بڑی دور کی بات ہے. اگر میں تیرا بنایا ہوا جانور چڑیا ہو پرندہ ہو گائے ہو بھینس ہو بکری ہو بکرا ہو یا چھترا ہو والطیبات اللہ انہوں جدہ چھری پھیر دا تا کس واسطے پھیر دا؟ اس جانور دی قربانی کس واسطے کردا؟ او دا گوشت کس واسطے تقسیم کردا؟ او دے نام تے چھری پھیر دے ہویا بندہ کس دا نام لیندا ہے؟ جڑے جانور تے اللہ اکبر دا بسم اللہ اللہ اکبر کر کے تو چھری پھیر دے وا تو تقسیم ہی اسے دے نام دا کر. جب آدمی ذبح کرتا ہے تو کس کا نام لیتا ہے؟ کہ جدو گوشت تیار ہو جاتا ہے بابے دے نام دا ونڈیا جی بابے کرم کیتا میرے گھر پتر جم پیا تے بکرا او دے نام تے میں منیا سی تے بکرا او دے نام تے. پتر اللہ دیتا ہے نعمتاں اللہ دتیاں نے بکرا اللہ بنایا ہے. ذبح دے وقت نہ اللہ دا لے آئی جدوں کھانے دا ٹائم آیا سی کہ دے نام دا تے نماز کیا آکھدا ہے والطیبات اے میرا اللہ میں جتنے جانور قربان کرتا ہوں تیری خاطر کرتا ہوں. اللہ کریم فرماتے میرا پیغمبر اس لیے تو میں آپ کے اوپر فرض کر دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. میرا پیغمبر میں نے آپ کو بڑے انعامات دیے حوض کوثر والا انعام نبوت و رسالت والا انعام عزت و رفعت والا انعام بہشت و برین والا انعام اعلی مقام والا انعام سارے انعام جتنے بھی دیے اس لیے کہ فصل لربک جب تو نماز پڑھے تو میری خاطر پڑھے. نماز کس کے لیے؟ پیغمبر کو حکم ہوتا ہے کہ میرا پیغمبر میری خاطر نماز پڑھ کے دکھا. فصل لربک وانحر نماز بھی اللہ واسطے میرا پیغمبر جڑے جانور قربان کرے وہ قربانیاں بھی کے دے واسطے. جب نبی اللہ کے بغیر کسی کے نام پر جانور ذبح نہیں کر سکتا تو میں اور تو کون ہوتے ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے جانور غیروں کے دروازے پر لے جائے؟ ایک اور رسم بھی نکلی ہوئی ہے وہ بھی دس چھوڑا. ایک رسم یہ نکلی ہوئی ہے جو کسی ساڈے مسلمان نے ٹرک لے آئے. کہ لے آئے؟ ٹرک خرید کے دس تے ہن اس ٹرک نو ایکسیڈنٹ تو بچانا ہے. ایکسیڈنٹ تو کیا کرنا ہے؟ ملا شریف انہوں دسیا جو صدقہ تو کریں کیا کریں آ کے ایک بکرا ذبح کرنا ہے. وہ ہوں ڈرائیور صاحب ٹرک والا نس پیا منڈی تے بکرا لین آدھے مولی صاحب کوئی رنگ دی شرط آ کے بالکل کالا بکرا ہو ایک چٹک بھی نظر نہیں آنی چاہیے. بکرا بھی کالا آ گیا شرط پوری ہو گئی ہے. گھر لے آیا 2 دیہڑے پالیا سنبھالیا کھوایا پلایا آخر ہوں مولی صاحب یہ ذبح کرنا ہے تے مدرسے چ لے آوا کتنے لے آوا کنج ذبح کرا آخر نہیں آپ ٹرک نو روڈ تے کھلار تے اس بکرے نو نال لے ون تے اگلے ٹائر دے نال ایدی گردن تے چھری پھیر تے جڑا گردن والا خون ٹائر دے نال لگ سی تے تا تیرا ٹرک. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ شاہ رگ جب کاٹی جاتی ہے گردن والا جو خون ہوتا ہے جانور کا یہ حلال ہوتا ہے یہ حرام ہوتا ہے؟ صحیح اپنے ایمان نال دسو. اے اگر خون دے قطرے تیرے کپڑے تے آ جاویں نہ کپڑے نال نماز پڑھ سکدا نہیں پڑھ سکتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرک والے ڈرائیور کا یقین یہ ہے کہ اس خون کے لگنے کی وجہ سے میرا ٹرک ایکسیڈنٹ سے بچ جائے گا. وہ اس ایمان کو ذرا ٹٹول کے دیکھ کے تو حرام خون پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ سے بچائے گا اور جس نے سالم بکرا تیری نعمت کے لیے بنا دیا اس پر تیرا یقین نہیں ہے.
قربانی کس واسطے ہے؟ اللہ واسطے ہے. اور اس جانور نو تو جیڑی کلی کوٹھڑی جنگل ذبح کر دے ہاں، کسے درخت دی چوٹی تے ذبح کر دے ہاں تے نیت کر لوے ہاں اللہ میں یہ صدقہ اس واسطے کر رہا تاکہ میری آمن والی مصیبت ٹل وجے. کیا اس اللہ نو پتہ کوئی نہیں جو تو اس واسطے ذبح کیتا ہی جو تیری مصیبت نو دور کرنا ہے؟ ٹرک نال ذبح کر کے خون ٹائر نال رگڑ سے تا اللہ نو پتہ لگ سی. ہوں یہ گلاں کرا تو پھر تسی ناراض بھی ہوندے ہو. چلو جڑا ناراض ہوئے میرے گھر دانے بھیجنا بند کر چھوڑے. اج چلو یہ بھی تمہیں اجازت دے دیتی ہے. وَالطَّيِّبَاتِ اللہ جیڑیاں عبادتاں پیا کردا قربانی والی عبادت بھی کس واسطے؟ جب اتنے تک آدمی کہہ لیتا ہے کہ ساری باتیں یار تینوں ایک کہیں سکھایا ہے، یہ گل کس تینوں سکھائی ہے؟ جو ذکر اس دے نام دا کرنا ہے، وظیفہ اسے دے نام دا کرنا ہے، نماز اسے دے نام دی پڑھنی ہے، بدنی عبادت اسے دے نام دی کرنی ہے، مالی عبادت اسے دے نام دی کرنی ہے، قولی عبادت اسے دے نام دی کرنی ہے. یہ گل آپ کو یہ بات کس نے سمجھائی ہے؟ آپ کو یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ آگے کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عبادات والی قسمیں مجھے میرے پیغمبر نے سمجھائی ہے. اللہ جس پیغمبر نے مینوں توحید کا سبق سکھایا ہے، جس پیغمبر نے مجھے معنی مفہوم مطلوب سمجھایا ہے، جس پیغمبر نے تیرا پہچان والا مسئلہ مجھے سمجھایا، اللہ اس نبی تے اپنی رحمتاں تے برکتاں نازل فرما. کہ مانا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرا اللہ تیرے پیغمبر پر تیری رحمتیں بھی ہوں، وبرکاتہ تیری برکتیں بھی ہوں. پیغمبر کے لیے دعا اس لیے کر رہا ہے کہ پیغمبر نے امت پر بڑا احسان کیا. کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے. کیا احسان کیا؟ کہ پیغمبر نے امت کو اپنے اللہ کی پہچان کرائی ہے. اپنے اللہ کی کیا کرائی سی؟ پہچان کرائی ہے. اس واسطے بندہ نماز کے اندر کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ اتحیات معراج والی رات جب پیغمبر گئے تھے، اللہ کریم پوچھتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ جب زمین سے آئے، عرش برین کے اوپر پہنچ گئے، اپنے اللہ کے نزدیک آ گئے ہیں. جب یار یاروں کو ملتے ہیں، دوست دوستوں کو ملتے ہیں، محبوب محبوبوں کو ملتے ہیں، میرا پیغمبر میں تیرا یار تو میرا غمخار، میں تیرا وفادار تو میرا دلدار، تو میرا منٹھار تو میرا تارا، تو میرا دل دا ستارہ. اس واسطے میرا پیغمبر جدو زمین تو چلن لگ گئے، کچھ لے کے آونا ہے میرے واسطے. اللہ تو لون تو پا کے تینوں کسی شے دی لوڑا کوئی نہیں، تینوں کسی چیز دی ضرورت کوئی نہیں، میں آپ کے لیے کیا لے کے آتا. اللہ کریم فرماتے ہیں چلو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پڑھنے کی ضرورت ہو جاتی ہے، کوئی دوسری ضرورت ہو جاتی ہے، اللہ تو ضرورتاں تو پا کے. پر اللہ کریم فرمانے کچھ ایسے تحفے بھی جڑے میں لون دا آپ شوقین ہوندا. اللہ میرے کو ہور پیسہ تا کوئی نہیں، میرے کو ہور چیزاں تا کوئی نہیں جڑے میں بطور تحفہ تینوں دیواں. البتہ میں ترے چیزاں تحفے دے اندر لے کے آیا. اللہ کریم فرمانے دس میرا پیغمبر تو کیڑیاں چیزاں لے کے آیا؟ پیغمبر نے اللہ دے سامنے کھلو کے آکھیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے میرا اللہ میں اپنی زمین دی پوجی تے دولت تے مال تے تحفہ جڑا لے کے آیا او ہی کوئی میرے کولو تحفہ جو زبان نال بلاواں تا تینوں، بدن نال بلاواں تا تینوں، بکرے ذبح کر کے بلاواں تا تینوں، بس یہی تحفہ میرے کولو. اللہ کریم فرماتا ہے تو بہت سونا تحفہ لے آیا. آوا تینوں میں بھی تحفہ دیواں. سلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا پیغمبر سلام دا معنی ہوندا میرا پیغمبر جیندہ رہے، میرا پیغمبر تیری خیر ہوے، میرا پیغمبر جتھے تیرا پیر ہوے اتھے میرے طرفوں میری خیر تے سلامتی ہوے. اللہ نبی نو انج دعاواں پہ دیندے جویں بچہ گھروں نکل ونجے تے پیچھے ماں دامن اٹھا کے اپنے لخت جگر نو دعاواں دیندی ہے. اللہ تو اپنی جڑی ماں تیری دعاواں کردی ہے اس کو لو بھی زیادہ تیرے نال پیار پیا کردا ہے. اللہ دعا دتی ہے نبی نو، اس نو دعا دیتی ہے اپنے پیغمبر نو دعا دیتی.
کتنے جا سا زمین تے جا سا تے اتنے میری امت کھلوتی ہونی ہے، میرے یار کھڑے ہونے، میرے وفادار کھڑے ہونے، میرے دلدار کھڑے ہونے، انہاں پوچھنے جو آپ تحفے دے بھی آئے تے لے بھی آئے، کوئی ساڈا خیال کوئی اساں دا پتہ سر ہے کہ کوئی نہ، اللہ انہاں واسطے بھی تحفہ دے اللہ فرماندن جتھے تیرے اتنے سلامتی ہوے اتنے میرا پیغمبر اگا پڑھیا کر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ جس طرح آپ کی رحمتیں اور برکتیں نبی پر نازل ہوتی ہیں اسی طرح وہ رحمتیں اور برکتیں ان نمازیوں پر بھی آ جائے، ان اللہ کے ماننے والوں پر بھی آ جائے جو اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں۔ تیرے کولو دین یا نبی دے ذریعے نبی نو تا تو ویکھیا کوئی نہیں، نبی دی محفل تا تو سنی کوئی نہیں، نبی نے دین صحابہ نو سنایا، صحابہ کے تابعین نو سنایا، تابعین اگر تبع تابعین نو سنایا۔ اس واسطے نمازی بندہ نبی واسطے دعا کردا جو نبی صحابہ نو سکھایا، صحابہ واسطے دعا کردے جو صحابہ تابعین نو سکھایا۔ اج میں دعا پیا کردا کہ اللہ اپنے پیغمبر تے بھی رحمت تے برکتاں نازل فرما تے نال اساں دے اوتے بھی رحمتاں تے برکتاں نازل فرما دے تے نال انہاں دے بھی برکتاں الصالحین جنہاں اچھے لوگاں کولوں اچھا سبق پڑھ کے ساڈے تک پہنچایا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اچھا دین پہنچایا ہے، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پر بھی رحمتیں نازل فرما، ان پر بھی برکتیں نازل فرما۔ فلانا بزرگ ہے، فلانا بزرگ ہے، جتنے بزرگوں نے دین ہم تک پہنچایا، عبادات کا سلسلہ ہم تک پہنچایا، ان پر بھی اللہ کی کیا ہوں۔ اگے آدمی پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب اتحیات میں آدمی بیٹھتا ہے نگاہ اس کی گود میں ہونی چاہیے، نگاہ کدھر ہو، نگاہ کتنے ہوئے، مسیح دے بانس نہ پہ بنتا ہوئے، نگاہ اتنے تھلے ہوئے، نگاہ گود میں رکھیو۔ اور جب اتحیات میں بیٹھتا ہے، جب اتحیات شروع کرتا ہے تو اپنے اس گھٹنے کے اوپر اس طرح اپنے ہاتھ کو بنائے اور یہ اس طرح انگلی رکھے، پورا ہلکا بنا کے بیٹھے۔ جب پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ، جب اشہد لفظ بولے تو اپنی انگلی کو اشارہ کر کے اوپر کھڑا کر دے، جب الا اللہ کہے تو اپنی انگلی کو نیچے گرا دے، جب لا کہے تو انگلی کو کیا کرے، اشہد اللہ، انگلی کیا ہو جائے، کھڑی ہو جائے۔ کتنی کھڑی ہوئے، کتنی انگلیاں ہوئے، پورا پنجا کھڑا کرنا ہے کہ ایک انگل، دسو نا ایک انگل۔ تے لفظ کیا پیا پڑتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ جب الا اللہ کہے سنت یہ ہے کہ انگلی کو نیچے گرا دے، جب لا الہ کہتا ہے تو انگلی اٹھ جاتی ہے، جب الا اللہ کہتا ہے تو انگلی گر جاتی ہے۔ نمازی لوگوں کو سمجھا رہا ہے، لوگوں لا الہ الا اللہ، لوگوں میں نماز میں یقین سے کہتا ہوں کہ میرا معبود ایک ہے۔ نماز کی آخر ہے ایک معبود ہے، 12 ونجے تے 5 تن، 12 ونجے تا 5 انگلیاں کھڑیاں کر کے آتا ہے جو میرے 5 معبود ہیں۔ نماز چاہے تو اشارہ کر کے آتا ہے جو میرے کتنے معبود، ایک انگلی اٹھا کے اشارہ کرتا ہے کہ جس طرح 5 وچوں ایک انگلی نو میں اشارہ کیتا ہے، اسی طرح پوری کائنات دے 5 کٹھے ہو ونجن معبود ایک ہونے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور جس طرح میں اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہوں اسی طرح میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون، اشہد ان محمدن، بے شک گواہی دیتا ہوں میں کہ محمدن کون، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمدن نورہ و رسولہ۔ لفظ صحیح پڑھا میں، مفتی صاحب دسو نا کہ لفظ میں پڑھے اشہد ان محمدن نورہ و رسولہ۔ نماز وچ بندہ کہ پیا پڑھدا ہے جو محمد اللہ دے نور بھی ہیں تے اللہ دے رسول بھی ہیں۔ مانا صحیح ہے، لفظ صحیح ہے، ہون تا دس دو
ہوں میں آخا صحیح نہیں تو تھی آسو بادشاہ ہر شے نو رگڑا ہی لئی پہ اشہد ان محمدن عبدہ کیا لفظ ہے ہوں صحیح ہے عبدہ و رسولہ بندہ نماز میں کہتا ہے کہ اللہ تیرا معبود تیرے سوا معبود کوئی نہیں واشہد ان محمدن میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ جیسا بندہ بھی تیری پوری کائنات میں کوئی نہیں ورسولہ تے اس جیسا رسول بھی پوری کائنات مانا سمجھ آ گیا نا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ بندہ نماز میں اقرار کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے پہلا نمبر کیا ہے بندگی کا دوسرا نمبر رسالت کا اللہ کریم کے پاک پیغمبر نے جو نماز ہمیں سکھائی ہے اس نماز جتا اسا اللہ دے رسول نو ساری کائنات تو افضل بندہ آکھ دے ہیں کیا آکھ دے ہیں اگر بندہ نماز میں پڑھے محمدن نورہ و رسولہ کیا نماز ٹھیک ہوگی پورے دسو سارے مفتی بولو سارے بولو اگر کوئی پڑھے نماز ٹھیک ہو سی تے جدوں اذان پڑھے تے اذان وچ نور آکھے اذان ٹھیک ہو سی نماز جڑی فرض ہے نماز کیا ہے تے اذان کیا ہے آخو نا اذان دینا سنت ہے تے نماز پڑھنا فرض ہے فرض نماز اگر عبدہ دی جگہ بندہ نورہ پڑھے تو نماز ساری ختم ہو ویندی ہے اگر بندہ اذان یہ جملہ بولے اشہد ان محمدن کیا آکھے اگے نورہ آکھے تو وہ اذان ٹھیک ہو سی جی نماز ٹھیک نہیں وہ اذان بھی ٹھیک تے جی اذان ٹھیک نہیں وہ وضو بھی ٹھیک نہیں تے جدا وضو ٹھیک نہیں انہوں مسیتی آنے دی لوڑ ہے وہ پھر گھر چنگا ہی سوتا رہے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ بندہ نماز میں کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے پاک رسول اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں اور پیغمبر جب رسول کا تذکرہ آتا ہے اللہ فرماندے جتھے میرے پیغمبر دا نام ہے اتھے میرے پیغمبر تے درود پڑھی اتھے کیا کری اتھے درود پڑھی اگر نماز میں میرے پیغمبر کا ذکر آ جائے اگر پیغمبر کا ذکر باہر و بر میں آ جائے پیغمبر کا ذکر رات اور دن میں آ جائے پیغمبر کا ذکر کسی محفل اور مجلس میں آ جائے پیغمبر کا ذکر زمین پر آ جائے پیغمبر کا ذکر عرش برین پر آ جائے اس وقت تو نے کیا پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یہ تو نماز کے پڑھے درود شریف آکو نا درود شریف اللہم صلی علی اے میرا اللہ رحمت نازل فرما صلی علی محمد کس پر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما کما صلیت علی ابراہیم جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم کی آل اولاد اور نسل پر جو ان کو ماننے والی ہے انک حمید مجید اے میرا اللہ بے شک تو محمود ہے بے شک تو حمد و ثنا کے لائق ہے بے شک تو بزرگی والا ہے اور تعریفوں والا ہے مانا سمجھ آ گیا بندہ نماز میں درود شریف پڑھ رہا ہے اور رحمت کی دعا کس کی خاطر کر رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آگے پڑھتا ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد اے میرا اللہ پیغمبر پر جس طرح تو رحمتوں کی بارش برساتا ہے اسی طرح برکات کی بارش اور اسی طرح کثیر منافع کی بارش بھی نازل فرما وعلی آل محمد اسی طرح نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی برکتیں ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی برکتیں ہوں کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم جس طرح تو نے برکات کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام پر کیا تھا اور ان کی آل پر برکات کا سلسلہ نازل فرمایا تھا اسی طرح برکت محمد اور ان کی آل کے اوپر بھی نازل فرما انک حمید مجید
اے میرا اللہ بے شک تو محمود ہے، حمد و ثنا کے لائق ہے، جتنی بھی تعریفیں کی جائیں وہ کم ہے، تو ان سے اعلیٰ اور فوق کو اعلیٰ اجمل اکمل اولا ہے، اس لیے اللہ میں تیری تعریفیں نماز میں کر رہا ہوں۔ بندہ نماز چکے پیا پڑھ دے، آخو نا درود پہ پڑھ دے، تے درود کتوں شروع ہوا ہے؟ لفظ پہلا کیا ہے؟ اللہم، تے جڑا اس اللہم تو ہٹ کے کوئی درود پڑھے وہ درود نہیں۔ آخو نا درود دا پہلا لفظ کیا؟ اللہم، اے سارے کمالات دا مالکا، اے درود علی رحمت بھیجنا تیرے وس وچ ساڈی طاقت۔ یہ بندہ اقرار پہ کرتا ہے کہ اللہ میں عاجز آ گیا، تیرا پیغمبر اتنا عظیم پیغمبر ہوئے اس سے میں ڈائریکٹ درود و سلام بھیجا، میری طاقت۔ اللہم کون بھیج سی؟ تے جڑا اذان وچ درود پڑھے ویندا اج کل، یہ درود کتھوں شروع ہوندا ہے؟ آکھو نا یہ اللہم دا لفظ آیا ہے، تے جڑا اللہم دے لفظ تو ہٹ کے درود ہوئے وہ درود بن سکدا ہے؟ بس یہی تیرا میرا اختلاف ہے، اور کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ درود وہ پڑھ جو درود میرے محمد کی زبان سے نکلا ہے اپنی طرف سے۔ آج لوگ کہتے ہیں اے لکھی درود ہے، یہ کیڑا درود ہے؟ یہ لکھی درود بنایا ہے، کسے پکھی درود بنایا ہے، کسے اتھوں درود بنایا ہے، کتنے اتھوں درود بنایا ہے۔ یہ ہزاراں درود جڑے تساں کڈن، اللہ دے پاک رسول نے جڑا درود پڑھیا او دا نام ہے درود ابراہیمی۔ اس درود کا نام کیا ہے؟ درود ابراہیمی۔ اگر یہ درود پڑھے گا، نبی کریم فرماتے تو ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ تیرے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ اگر تو اپنی طرف سے بنایا ہوا بناوٹی درود پڑھے گا، بناسپتی درود پڑھے گا، پاکستانی درود پڑھے گا، ہندوستانی درود پڑھے گا، اپنا کھڑا ہوا درود پڑھے گا، تو وہ درود تیرا درود نہیں ہو سکتا، مردود تو ہو سکتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ دے پاک رسول فرماندے جیڑا کام میری سنت تو ہٹ کے ہوئے فہو رد، قیامت والے دن اللہ رد کر دے گا۔ قیامت والے دن کیا کر دے گا؟ وہ کام مردود ہے جو میرے محمد کی سنت سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں اپنی دعوت کسی کو نہیں دیتا کہ میری بات مانو، میں 2 ہی چیزیں بیان کرتا ہوں، جہاں بھی جاؤں، جیسے بھی جاؤں، جس طرح جاؤں، جب بھی جاؤں گا صرف 2 چیزیں آپ کے زیر سایہ آپ کو بیان کر کے سناؤں گا کہ لوگوں یا اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ یا میرے محمد کی سنت کے قائل ہو جاؤ، بس تیسری بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے پاک رسول نماز میں جو درود سکھایا ہے اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی درود پڑھا گیا تو وہ اللہ کے ہاں مقبول۔ درود کے بعد پھر کیا پڑھتے ہو؟ بولو نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بندہ نماز میں دعا کر رہا ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کر رہا ہے، اور نبی کریم بھی اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب دعا کرنے کا نمبر ہے پہلے اللہ دی حمد و ثنا کرو، پھر میرے اوتے درود شریف پڑھو، اس تو بعد اپنے واسطے دعا منگو۔ جیڑی دعا اس ترتیب نال منگی گئی نبی کریم فرمانے نو دے قبول ہونے چ دیر، اس دعا دے قبول ہونے چ جس طرح نماز میں آدمی پہلے اللہ کی تعریفیں کرتا ہے، اس کے بعد نبی علیہ السلام کے اوپر درود سلام پڑھتا ہے، اس کے بعد آدمی دعا مانگتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے پروردگار دے ہم کو اس دنیا میں بھلائی، دنیا میں کیا دے؟ اچھائی اور بھلائی والا معاملہ فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، جس طرح دنیا میں ہمارا اچھا معاملہ تو نے کرنا ہے اور آخرت والے دن ہمارا انجام اور بھلائی بھی اچھی آپ نے کرنی ہے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے ہمیں آپ نے بچانا ہے۔ جہنم کی آگ سے کیا کر ہمیں محفوظ و مامون کر دے۔ بندہ جہنم کی آگ سے نماز میں پناہ مانگتا ہے، جہنم کی آگ بڑی سخت ہے۔ جہنم کی آگ کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کأنہم، او آگ
او نار جس سے تو نہیں ڈرتا اور گناہوں میں لگا ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں جس وقت کأنہ جمالۃ صفر، جب تو اس جہنم کے قریب آئے گا اس کی ایک چنگاری نکلے گی، جس طرح دنیا میں تو آگ جلائے تو چنگاری نکلتی ہے، تیری چنگاری تو ذرہ برابر ہوتی ہے، اوپر اڑے تو نظر ہی نہیں آتی، جب جہنم کی چنگاری اوپر اڑے گی اللہ فرماتے آپ کو یوں لگے گا کہ جہنم سے پورا اونٹ اوپر اڑ کے جا رہا ہے، ایک اٹھ دے برابر جس جہنم دی سختی تے شدت دی چنگاری ہوے اس جہنم دی اپنی اگ دا کی حال ہوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم دی اگ کولوں 70 واری پناہ منگدے ہیں، کدے کدے 100 واری ایک دن دے اندر پناہ منگدے رہندے ہیں۔ اس وقت بندہ دے واقعنا عذاب النار، اے میرا اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا کے رکھنا، اس آگ کی شدت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ جو گرمیوں کے موسم کے اندر ایک موسم ایسا بھی آتا ہے کہ شدت کی گرمی ہوتی ہے، بندہ برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ اللہ کریم کو جہنم دی اگ آویندی آ کے درخواست کر دیے، اے میرا اللہ مینوں اتنا سخت بنایا ہی، میرے اندر اتنی شدت آ گئی ہے، میرے اندر اتنی تمازت آ گئی ہے، میرے اندر اتنی حرارت آ گئی ہے، میرے اندر اتنی حدت آ گئی ہے جو ہن میں جہنم بھی اگر اس جہنم وچ بند رہ ونجاں تے میں بھی تنگ آ گئی ہوں۔ جہنم دی اگ آئی اللہ کولو، میں تنگ آ گئی اللہ مینوں ایک سا کڈن دی مہلت دے، ایک سا کڈن دی کی دے، جہنم ساری بند ہے نا، اس بند جہنم نے ایک دن اللہ نو درخواست دینی ہے کہ اللہ مینوں ایک سا صرف کڈن دے، بس زیادہ ایک سا ہی کڈن دے تے میں جینے جوگی ہو جاسا۔ اللہ کرے فرماندن چلو ایک سا کڈ گئے، او جڑا سخت گرمی دے موسم وچ ایک موسم سخت آندا ہے، او جہنم دا ایک پھوکا نکلدا ہے تے دنیا وچ کتنی کلکار مچ ویندا ہے، دنیا برداشت نہیں کر سکتی۔ صرف جہنم دا ایک پھونکا ہے جو لوگ برداشت نہیں ہو سکتا، کئی ہزاروں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، روزانہ اخبار بھرے ہوئے آتے کہ گرمی کی وجہ سے فلاں مر گیا فلاں مر گیا، اور جو جہنم کا ایک پھونکا برداشت نہیں کر سکتا جب وہ جہنم کے ایندھن میں چلا جائے گا تو کیا حشر ہوگا، اللہ محفوظ فرمائے۔ ایک دعا تو یہ پڑھتا ہے، دوسری دعا عام طور پر جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی وہ دعا بھی پڑھتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بندہ نماز دعا پہ مانگتا رب اجعلنی، اے میرا پروردگار مجھے بنا دے، مجھے کیا کر دے، مجھے بنا دے مقیم الصلاۃ، اے میرا اللہ مینو انج بنا جو میں تیریاں نمازیں ہی پڑھدا رہواں، کیا کردا رہواں، تیریاں نمازیں ہی پڑھدا رہواں اور کام ہی نہ کراں، اللہ مینو انج دا بنا جو میں نمازی بن ونجاں۔ تے نمازی کون ہوندا ہے آپ کو پتہ ہے؟ نمازی دا جڑا جمعے نے دن ہوے او نمازی ہوندا ہے، یہ تانوں کس دسیا؟ نمازی بڑا میرا اللہ، مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، نماز کو کیا کرنے والا، قائم کرنے والا بنا۔ بندہ نماز میں تو دعا کرتا ہے کہ اللہ مینوں پکا نمازی بنا، نماز کو قائم کرنے والا بنا۔ قرآن مقدس کے اندر نماز کا حکم جو بھی آیا ہے اس صیغے کے ساتھ آیا ہے، امر کا صیغہ اور اقامت والا نمبر ہے، اقیم الصلاۃ کے نماز کو قائم کرو۔ پورے قرآن کے اندر ایک لفظ بھی ایسا اللہ نازل نہیں کیتا جتے حکم آیا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھن دا حکم نہیں آیا۔ کیوں؟ جو پڑھن دا حکم آیا تے بندہ ایک پڑھے تے چار نہ پڑھے، دو پڑھے تے ترے نہ پڑھے، ترے پڑھے تے دو نہ پڑھے، جمعہ پڑھے تے 8 دیہڑے مسیح وچ نظر نہ آوے۔ انج پڑھن دا معنی ہوندا ہے تے قائم کرن دا معنی ہوندا ہے 5 نمازاں پوریاں پڑھنیاں، 5 پوریاں پڑھنیاں تے زندگی تک ہمیشہ پڑھنیاں۔ بعد شدہ لوگوں نے نہ رمضان تب 5 پوریاں پڑھ دے تے اگے پیچھے سانو نصیب۔ تے نماز قائم کرن دا معنی ہوندا ہے جب تک تیرے جسم وچ روح موجود ہے اس ٹائم تک نماز دی چھٹی
نماز وقفہ کوئی نہیں، نماز دے اندر فاصلہ کوئی نہیں، اس واسطے بندہ دے اللہ مینوں نماز قائم کرن والا بنا. وَمِن ذُرِّيَّتِي اللہ چھڑا میں نمازی نہ ہوا جڑے پیچھے ستے پین وہ بھی اولاد میری بھی انج نہ ہوئے